اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أيها الأحبة میرے بھائیو، میرے عزیز مسلمین، جیسے کہ آپ آج کے عنوان کا موضوع کا ٹاپک اصول الدعوہ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک سے واقف ہیں، جسے آپ تمام حضرات کو آج کے درس کے عنوان اصول الدعوہ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک سے واقف ہیں۔ ہر ایک علم، اور یہ میں بنیادی بات، تمہیدی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دین اسلام جو ہے کچھ بنیاد اور کچھ قواعد کے اوپر کھڑی ہے، اور یہ قاعدہ اور اصول اتنی قوی ہے کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتی، اور یہ قاعدہ ہر ایک مادہ، ہر ایک سبجیکٹ سے متعلق ہے۔ جیسے کہ ایک درخت کی جڑ ہے، اور وہ درخت و شجر اپنے بنیاد، اپنے روٹس سے زمین پر قائم اور دائم ہے۔ فتنوں کی ہوا چلتی ہے لیکن وہ درخت نکل کے اڑتی نہیں، لیکن ثابت قدم رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو تمام انبیاء کے ذریعے سے عامۃ الناس، جن والانس کو ہدایت وحی کے ذریعے سے دیا، اور یہ وحی کا اصول اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کر دیا، اور اس دین کے اصول کو کوئی ہلا نہیں سکتی۔ نہ کوئی فتنہ، بڑے بڑے فتنے آئیں، فتنہ شرک، کفر، الحاد، ایتھیزم، لبرلزم، سیکولرزم، جو ابھی کے ایام میں جو فتنے ہیں، اسلام اتنے ثابت ہیں کہ اس کے اصول کبھی بدلی نہیں۔ یہ نہیں کہ تغیر الاحوال اور وقت اور جگہ کے متعلق دین بدل گئی، یہ کبھی نہیں ہوئی۔ جو چیز بنیاد تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایام میں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایام میں، ابھی بھی وہ چیز اسی طرح سے قائم ہے۔ جو اس وقت حلال ابھی بھی حلال ہے، جو اس وقت حرام ابھی محرم ہے۔ اس وقت حرام اور ابھی حلال یہ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اس اصول اور قواعد کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس امت المسلمہ کو خیر القرون، خیر الامہ کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیروی کرنے والوں کو کہہ دیجیے کہ آپ لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے بنائی گئی ہو۔ اخرجت لماذا، کیوں؟ للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے خیر کے لیے، تاکہ ان کو جہنم سے اللہ تعالیٰ جنت کی طرف لے جائے۔ اور جاہلیت کا ایام کے بارے میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ جہنم کے اتنے قریب تھے کہ تم گرنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهُ، اور تم لوگوں کو ہم نے وہاں سے بچایا۔ کیسے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے، انبیاء اکرام کو بھیج کے۔ دوسری جگہ میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، میں نے ہر ایک جگہ، ہر ایک امت کو ایک رسول بھیجا۔
کیوں؟ ایک میسج کے ساتھ، ان اعبدوا اللہ، تاکہ اللہ کے توحید کو قائم کرے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی کے ساتھ کسی کا شرک نہ ہو، واجتنبوا الطاغوت، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوائے دوسرے کی عبادت ہوتی ہے اس چیز کو ختم کریں اور اس چیز سے دور رہے، اجتناب کریں۔ دعوت امت کی ذمہ داری ہے، دعوت امت کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ آپ احباب گھر میں بہترین کھانے بناتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہاں پر شریک ہوتے ہیں اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوتی ہے، اسی طریقے سے دین سے بہتر کیا ہے؟ آپ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دی ہوئے دین، جو وحی لوگوں کو ظلمات گمراہی سے نکال کر آپ کسی کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، اس سے بہتر کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے کلیگز جس کے ساتھ آپ MNCs میں کام کرتے ہیں، آپ کے ورک فورم میں، آپ کے اسکولز اور کالجز کے ساتھ آپ کے دوست، یا آپ کے آس پڑوس کے لوگ، جن کے احوال کو دیکھ کر آپ کو خود افسوس آتی ہے کہ یہ شخص کتنا گمراہی میں ہے، اور اگر وہ شخص ابھی انتقال اگر ہو گیا تو وہ کہاں جائے گا؟ الی جہنم بئس القرار۔ اور وہ ہمارے اچھے دوست ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ میں پلے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کھیلے کودے، لیکن ان کی اختتام اس دنیا سے شرک والکفر والضلالہ، گمراہی کے اوپر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفار مشرکین کے لیے وعدہم جہنم ہے، ان کے نیک اعمال اسی دنیا کے لیے ہے، محدود ہے۔ تو ہمارے لیے اگر ہمارے اندر جذبات ہیں کہ ہم لوگ اپنے اسلام کا بات، دین کی بات کس طرح سے پہنچائیں، تو جان لیجئے کہ اس دین اکیڈمک طریقے سے، علمی طریقے سے پہنچائیے، نہ کہ ایموشنز اور جذبات کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ اس دین کا قاعدہ اور اصول ہی علم ہے، اور اسی علم سے لوگوں کے دلوں کو منور کیجیے۔ کچھ اصول، بنیادی چیز آپ تمام حضرات اور ہم لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص لکھنا چاہتا ہے اس کو لکھیں، اگر کوئی شخص حفظ کر سکتا ہے اس کو حفظ کیجیے۔ اور انشاءاللہ یہ اصول دعوت کے کیا اصول ہیں، یہ بہت مختصر رہے گی باذن اللہ، لیکن بہت مفید باذن اللہ رہے گی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز مفید ہو وہ بہت طویل تک اس چیز کے اوپر گفتگو کی جائے۔ پہلی اصول دعوت کے کیا ہے؟ الاہتمام والعنایہ بطلب العلم الشرعی والفقہ فی الدین، کہ ایک شخص علم کے ساتھ اہتمام کرے، ایک ڈسپلن رکھے، نالج، علم کے ساتھ۔ کون سے علم؟ العلم الکتاب اللہ و سنہ، علم جو کتاب اللہ قرآن الکریم کا، اور علم جو سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ دونوں منزل ہیں، دونوں وحی ہے، ریویلیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول کی۔ اور اس علم کے ساتھ ہم اور آپ کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ والعنایہ بطلب العلم، اور انسان پرفیکشن لائے اور جد و جہد کرے اور اجتہاد کرے اس علم کو حاصل کرنے میں، جو منزل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ والفقہ فی الدین، اور دین کا رسخ اور ڈپتھ علم حاصل کرنے میں۔ ایک شخص اگر پوچھے علم کا معنی کیا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے غد الجہل، جہالت کے اپوزٹ، جہالت کے بالمقابل علم آتی ہے۔ تو فقہ کیا ہے؟ فقہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی بنیاد تک سمجھنا، ان ڈیپتھ علم، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے
من युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जो शख्स को अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोहब्बत करता है और उसके लिए खैर, यानी वो खैर जन्ना है, वो खैर जन्ना है। अगर वो चाहते हैं अपने इबाद, अपने बंदों को जन्नत देना और इस दुनिया और आखिरत में खैर चाहे रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल, तो वो शख्स को के दिल को इल्म से मुनव्वर करते हैं और इल्म का वो चीज़ बाप देते हैं जो दूसरे को लिए नहीं खोली होती है। आप देखेंगे तारीख़ इस्लाम के अंदर कि कुछ उलेमा को तफसीर के इल्म बहुत बेहतरीन दिए, कुछ को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुहद्दिस बनाए, हदीस के इल्म के ऊपर दब्त इल्म आए, तफ़क्कुह आए इनके ऊपर। कुछ उलेमा ऐसे थे जिनके ऊपर जो कुरान और सुन्नत के निचोड़, जिसको फ़िक़्ह कहा जाता है, इस्तिख़राज और नतीजा है, इसके ऊपर इल्म दी। कुछ उलेमा को लैंग्वेज, लुग़त के ऊपर महारत हासिल की। तो ये ऐसे दरवाज़े हैं जिसको चाहे अल्लाह अज़्ज़ा वजल खोल देते हैं। इसको कहते हैं फ़िक़्ह। ये फ़िक़्ह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिह, और वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग ईमान रखते हैं तमाम की तमाम जो चीज़ अल्लाह की तरफ से आई है, यानी उनकी वो ईमान पुख्ता रहते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें दावत दीन देनी है किसी को, या अपने घरों के अंदर, अपने मुआशरा में, अपने दोस्त और अहबाब को, अपने कलीग्स को, दुनिया को, तो सबसे पहले इल्म हासिल करें। बिना इल्म, दून इल्म, वो चीज़ आप दावत नहीं दे सकते, क्योंकि आप जज्बात देखिए, जितने भी अहबाब जिनके पास दीन की मोहब्बत के ऊपर हम शक नहीं करते, लेकिन वो दीन का दावत देते को जज्बात की वजह से वो दावा फसाद हो जाती है। लेकिन एक शख्स अगर उसके पास इल्म हो तो वो शख्स, उसके पास इस तरह के जज्बात नहीं आएगी। वो कहेंगे ठीक है, ये आपके राय हैं, लेकिन इस्लाम की बुनियाद ये कहती है, अगर आप इसके ऊपर मानेंगे तो आपके लिए ही खैर है, अगर आप इसको इनकार करते हैं तो उस चीज़ से मुझे कोई नुकसान नहीं होगी। ये बुनियाद है। तो इल्म से दावा करे और उस इल्म को हासिल करे और फ़िक़्ह हासिल करे जो डेप्थ इल्म हो। दूसरी, अल-हिर्स अला तत्बीक़ अल-इल्म इस्लाम, कि उस इल्म जो आपने हासिल की है उस चीज़ को तत्बीक और अप्लाई करे अपने ज़िंदगी में। आपने कोई चीज़ किताब अल्लाह से सुने, उस चीज़ को अपने ज़िंदगी के ऊपर अमल करे। सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम से ये नकल है कि वह 10 आयत सीखते थे और उसके ऊपर अमल करते थे, उसके बाद ही दूसरे 10 आयत की तरफ मुंतकिल होते थे। ये बहुत आस्ते आहिस्ते जाने वाली प्रोसेस है, लेकिन इस आमाल से एक शख्स का जड़ मजबूत होती है। फुदैल इब्न अयाद ताबई कहते हैं, लयज़ालुल आलिम जाहिलन बिमा अलिम हत्ता यअमलु बिह, एक शख्स इल्म हासिल करने के बाद भी जाहिल रहता है जब तक कि वो इसके ऊपर अमल ना कर ले। सिर्फ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो शख्स के पास, वो काफ़ी नहीं है। फ़इन आमिला बिही कान आलिमन, अगर वो उस इल्म जो हासिल किया है उसके ऊपर अमल करता है तभी जाकर वह आलिम है, तभी जाकर वो क्या है, आलिम है। आप देखेंगे अभी और तारीख़ में ऐसे लोग, अफराद गुज़रे हैं जो अपने आप को इस्लामिक एक्सपर्ट्स कहते हैं और ओरिएंटलिस्ट जिसको कहते हैं, जो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड ऐसे लोगों जगह से आते हैं जिसका इल्म हम और आपसे ज़्यादा है कुरान के बारे में, जिन्होंने तमाम के तमाम हदीस के इंडेक्सिंग किए हैं, इंसाइक्लोपीडिया बनाए कुरान का, हदीस का इंसाइक्लोपीडिया बनाए 15 मुजल्लद में, 16 मुजल्लद में, 17 मुजल्लद में, लेकिन
کیا ان کا اس علم ہونے سے کوئی فائدہ ہوا؟ قطعاً، کیونکہ اس علم سے اگر آپ عمل نہیں کر پا رہے، آپ اس کو صرف ایک ہسٹری یا تاریخ کی طرح پڑھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی اور ایسا ایسا چیز ہوا اور انہوں نے یہ کہا اور اس کو آپ نے جمع کر کے رکھ دیا، جس طرح سے ویسٹرن ایکسپرٹس، جو اسلامک ایکسپرٹس جو کہتے ہیں، جو آکسفورڈ یونیورسٹی یا کیمبرج کے اندر اسلامک سٹڈیز کے اندر پڑھاتے ہیں، وہ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، لیکن آپ کے ساتھ جب بات کریں گے آپ کو لگے گا کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، لیکن وہ شخص جا کر پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتا ہے یا خدا اللہ عز و جل کو انکار کرتا ہے، تو اس علم سے کوئی فائدہ اس شخص کو نہیں ہو۔ تو صرف علم حاصل کرنے سے نہیں، لیکن جیسے کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کو جب تک عمل میں نہیں لائے تو تب تک وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا۔ تیسری نقطہ، الدعوة الى اللہ تعالی علی بصیرہ، اس علم کو بصیرت کے ساتھ پھیلائے۔ قل هذه سبیلی، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ هذه سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کا معنی اگر لنگوسٹکلی یا لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں نور کو کہتے ہیں، دیکھنے کو، دونوں آنکھ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو، لیکن دلوں کا نور یعنی ایک شخص کے پاس دو آنکھ ہے اور اللہ عز و جل کا مخلوق دیکھنے کے باوجود بھی، اللہ کا آیات دیکھنے کے باوجود بھی وہ شخص اللہ کو انکار کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے پاس بصر ہے، دو آنکھ ہے، لیکن بصیرت نہیں ہے۔ تو بصیرت کا معنی کیا ہے کہ جو دیکھنے کی طاقت جو دلوں میں ہے، اور دوسری معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ جو سنت طریقہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اس دین کے طرف، کس کے ساتھ؟ بصیرت کے ساتھ۔ اور بصیرت کا یعنی کہ معنی یہ بھی ہے کہ وہ کردار اختیار کرے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کیا اپنے مخالفین کے ساتھ۔ کس طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مخالفین کے ساتھ معاملات کیے؟ وہ ان کے دشمن تھے۔ آپ دیکھیں گے فتح مکہ کے وقت میں جب مسلمانوں نے جیت حاصل کیا تو لوگوں نے کہا کہ الیوم الملحمہ، آج کے دن قتل ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو مار دیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ لا، الیوم المرحمہ، آج کے دن رحمت کا دن ہے، تم سب کو معاف ہے۔ یہ بصیرت ہے۔ اسی بصیرت کے ساتھ ہم لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک چیز یاد کر لیں کہ جب ہم لوگ دین کی دعوت کہتے ہیں تو دین کی کون سی بات کی دعوت دیں؟ اچھے اخلاق یا معاملات یا بزنس کیسے کریں یا نکاح طلاق کے احکام یا نماز؟ سب سے پہلے الاہم فالاہم، سب سے پہلے نقطہ توحید ہے۔ آپ لوگوں کو اس کے گناہوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے چیز آپ بلائیں گے اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف۔ یہ چیز مطلوب ہے لوگوں سے اور مسلمین سے، مؤمنین سے، کہ آپ توحید کی طرف بلائیں۔ اسی لیے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جب وحی دی گئی، صفا پہاڑ کے اوپر کہا گیا، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا قومی، اے میرے قوم، قولو، کہہ دو، لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دیجئے، کہہ دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، کہو اے لوگو، کوئی نہیں ہے عبادت سوائے اللہ کے، تفلحون، نجات ملے گی تمہیں۔ کہاں پر نجات؟ جہنم سے نکل کے اس جنت کی طرف، اس بہشت کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو
وعدہ کیے ہیں۔ دوسری نقطہ الاہتمام بالعقیدۃ السلف علما، کہ اہتمام کرے سلف کے عقیدہ سے۔ سلف کے عقیدہ، سلف کے عقیدہ سے مراد کیا ہے؟ ہم لوگ دین روایتاً لیتے ہیں۔ کس سے؟ روایتاً۔ روایہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین منتقل ہوئی ہے افراد سے۔ مثال کے طور پہ آپ پوچھیں گے اگر امام احمد ابن حنبل کو کہ آپ جو عقیدہ مسلمین کے بنائے ہیں اور جمع کیا کہ یہ مسلم کا عقیدہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کتاب اصول السنہ ہے، سنہ یا عقیدہ کا کیا اصول ہے، امام احمد ابن حنبل کو اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ نے جو کتاب جمع کی ہے اور جس میں آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہونی چاہیے، تو آپ نے یہ کہاں سے علم حاصل کی؟ تو امام احمد آپ کو کہیں گے حدثنی شافعی، کہ مجھے اس بات کو امام الشافعی نے، محمد ابن ادریس الشافعی نے کہا۔ آپ امام محمد ابن ادریس الشافعی کو پوچھیں گے کہ آپ کو اس دین کے بارے میں، عقیدہ کے بارے میں کس نے کہا؟ وہ کہیں گے حدثنی مالک، مجھے امام مالک ابن انس نے کہا۔ امام مالک ابن انس کا آپ پوچھیں گے آپ کو اس عقیدہ کے بارے میں کس نے کہا؟ تو وہ کہیں گے حدثنی نافع۔ نافع کو پوچھیں گے آپ کو اس بات اور اس عقیدہ کو کس نے کہا؟ کہیں گے کہ حدثنا عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر صاحب جلیل، عبداللہ ابن عمر کو پوچھیں گے کہ آپ کو اس عقیدہ کے بارے میں کس نے کہا؟ کہیں گے حدثنی ابی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، مجھے اپنے والد حضرت عمر ابن الخطاب نے بتائیں۔ حضرت عمر کو پوچھیں گے کہ آپ کو اس عقیدہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو کیا کہیں گے؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ یہ کیا ہے؟ مسلسل، یہ روایات ہیں۔ ہمارے دین، جیسے کہ میں نے تمہیدی بات میں کہا، کچھ بنیاد، کچھ روٹس، کچھ اصول کے اوپر قائم ہے، فاؤنڈیشنز کے اوپر، تو یہی فاؤنڈیشن، یہی روٹس، یہی اصول، یہی بنیاد، یہی جڑ ہے روایت کے اوپر۔ تو جب ایک مسلم اہل سنہ جب بیان کرتا ہے کہ اللہ کے متعلق ہمارے یہ عقیدہ ہے اور انبیاء کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان بالملائکہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، ایمان بالکتب کتب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، ایمان بالرسل رسول انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، وہ ایمان بالقدر قدر کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، وہ شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ تمام کے تمام عقیدہ کیا وہ سلف کے متعلق مل رہا ہے یا نہیں، یا مخالف ہے یا موافق ہے، موافق ہے یا مخالف ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین ہی روایت کے اوپر ہے۔ دین کس کے اوپر ہے؟ روایت کے اوپر، نریشنز کے اوپر ہے، کہ وہ روایت کرتے ہیں ایک جلد، ایک جیل، ایک جنریشن دوسرے جنریشن سے، اور ہمارے دین اسی طریقے سے منتقل ہوئے۔ حتیٰ کہ قرآن الکریم جو آپ کے پاس ہے وہ بھی صحابہ سے جنریشن، جیل بعد جیل، ایک جیل سے ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں آئے، اس طبقہ سے دوسرے طبقہ میں آئے۔ یہ اہتمام میں روایت کریں اور دیکھیں، اور لوگوں کو جب آپ دعوت دیں گے آپ ان کو پوچھیں کیا یہ جو آپ عقیدہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوائے کسی قبر پر جا کر آپ دعا کر سکتے ہیں، کیا یہ سلف میں سے ہے؟ کیا صحابہ نے کہا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز؟ یا تابعین و اتباع التابعین، یہ رجوع الی قرون المفضلہ، یہ بہترین قرون صحابہ و تابعین کی طرف رجوع کرنا، اس کو اہتمام کریں۔ اور ہمارا عقیدہ ضروری ہے، اور لوگوں کی طرف لوگوں کو جس کی طرف آپ بلائیں گے ضروری ہے یہ چیز کہ وہ چیز وہی عقیدہ ہو، وہی دین ہو، وہی دین ہو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جنریشن، اپنے صحابہ، اپنے وقت کے لوگوں کو دیا، اور جو انہوں نے تابعین کو،
جو تابعین اتبع تابعین کو دیا الی یومنا ھذا، اس وقت تک۔ دوسرے نقطہ الاہتمام بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سنت کے ساتھ اہتمام کرے، والحرص عمل بہ، اور اس حرص کرے، محنت کرے اس کے اوپر عمل کرنا۔ سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت کا معنی تین چیز سنت میں آتی ہے۔ ایک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول، اسپیچ۔ دوسری چیز، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فعل، ایکشن۔ تیسری چیز، تقریر، جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر انکار نہیں کی، یہ سنت کے اندر آتی، یہ حجت ہے دین میں۔ اگر آپ کو کوئی چیز معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا یا انہوں نے کچھ کیا یا صحابہ اکرام کو انکار نہیں کیا تو وہ دین میں سے ہیں، تو اس چیز کا حرص کرے اور اہتمام کرے اور جد و جہد کرے اور کوشش کرے کہ اس دنیا سے فارغ ہونے سے پہلے ہم لوگوں کو معلوم ہو بنیادی چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کیا ہے اور ان کا عمل کیا رہا، اور ان فرمان اور افعال کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کس طرح سے اخذ کیے اور کس انداز سے اس کے اوپر عمل کیے۔ اللہ عز و جل ہم لوگوں کو توفیق دے اس طرح سے عمل کرنے کی۔ والارتباط الوثق بعلماء السنہ، اگر ایک شخص دعوت دینا چاہتا ہے تو اس کو ضروری ہے وہ شخص کہ علماء اہل سنہ کی طرف جائیں اور علماء کی طرف علم حاصل کرنے میں سفر کرے اپنے جگہ سے۔ آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی بإذن اللہ کہ محدثین کے اندر قاعدہ تھا کہ وہ اس شخص سے تب تک علم نہیں لیتے تھے یا حدیث نہیں لیتے تھے الا سوائے کہ وہ شخص نے سفر کی ہو علم کے لیے۔ اگر وہ شخص صرف اپنے جگہ میں رہا ہو تو وہ شخص سے علم نہیں لی جاتی یا اس سے حدیث نہیں لی جاتی تھی، الا کہ امام مالک، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں تھے تو پورے علم ایک ہی جگہ میں تھی۔ لیکن جیسے کہ سینٹرل ایشیا ہے، بخارا کی طرف، ابھی کے ایام میں جو ازبکستان، قزاقستان، زیادہ تر محدثین، اور خراسان، افغانستان، ایران کی طرف تھے اہل سنہ علماء، امام ابو داود، اور وہ لوگ کس سے علم حاصل کرتے تھے یا کس سے حدیث لیتے تھے اور منتقل کرتے تھے؟ اس شخص سے جس نے رحلہ کیا، رحلہ یعنی سفر کی۔ اور امام خطیب البغدادی کے بہترین کتاب ہے، آئی تھنک آپ کو انشاءاللہ وہ اردو ترجمہ میں مل جانی چاہیے اور انگلش میں بھی، الرحلہ لطلب الحدیث، رحلہ کیا، سفر علم الحدیث لینے کے لیے۔ اور ایک جگہ میں فرماتے ہیں سبحان اللہ، امام الذہبی رحمہ اللہ جنہوں نے سیرت کی کتاب لکھے، تمام علماء کو جمع کی حیات کے اوپر، کہ ایک شخص محدث تھے جنہوں نے امام الخطیب البغدادی کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں خطیب البغدادی کو، ما فعل اللہ بک، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ امام خطیب البغدادی خواب میں جواب دیتے ہیں ان کو، غفر اللہ ذنبی، اللہ تعالیٰ نے میرا گناہوں کی مغفرت کی، لی طلبت الحدیث، کیونکہ میں کس سبب سے؟ حدیث ڈھونڈنے کے سفر کے لیے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کی۔ تو علم حاصل کرنا بہت بہترین عمل ہے، اس سے آپ کو نفع ہوگی، کیونکہ آپ سے جہل، مجھ سے جہل نکلے گی، اور وہ شخص لوگوں کے سینوں کے اوپر علم کی روشنی سے منور کریں گے، وہ دوسرے لوگ سے، وہ دوسرے تیسرے سے، وہ تیسرے چوتھا سے، حتیٰ کہ تمام عالم اس دین جو منور ہے، نور والے دین ہے، اس سے واقف ہونے سے۔ الابتعاد عن الحزبیات، پارٹی، سیکٹس، فرقوں سے ابتعاد رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر لوگ بحث کرتے ہیں،
لڑتے ہیں اور اپنے اپنے مساجد بناتے ہیں، اپنے اپنے پارٹی بناتے ہیں، اپنے اپنے احزاب بناتے ہیں، اور اس چشمے سے جو رسالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں اس سے منحرف ہو جاتے ہیں لوگ، اور وہ روش اختیار کرتے ہیں جو سلف کے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کچھ اور ہے اور دوسرے کے کچھ اور ہیں، اور یہ ابتعاد کرے کوئی بھی شخص جو آپ کو اس احزاب کی طرف بلائے، پارٹی کی طرف بلائے، گروپ بندی کی طرف بلائے۔ دین اسلام، دین عقید اہل الحدیث اہل السنہ ایک فکر ہے، یاد کیجئے، اور اس فکر کے اوپر جو بھی ہے وہ خیر کے اوپر ہے۔ وہ کون سی فکر ہے؟ اہل الحدیث۔ اہل الحدیث وہ فکر ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ رجوع الی تراث الاسلامی، کس ارلیسٹ جنریشن، سب سے پہلے قرون میں کون سے دین تھا، اس کی طرف لوگوں کو لوٹانا، یہ ہے فکر۔ اور ہر ایک مسلمان کو کے اوپر واجب ہے کہ وہ جانے، کوشش کرے، جستجو کرے کہ کیا میں وہی اسلام کے اوپر اتباع کر تو نہیں رہا ہوں، کیا میں کر رہا ہوں یا نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو بھیجا، جو انہوں نے سکھایا۔ کیا میں میڈ ان انڈیا پاکستان اسلام تو نہیں فالو کر رہا ہوں، یہ اتباع نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اہتمام کرے، ایک شخص کے اوپر اہتمام کرنی چاہیے اس چیز کو۔ وَالتزاما بالکتاب والسنہ واجماع علیہ الذی اجمع علیہ السلف، اس چیز کے اہتمام کرے جو کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، اور وہ مسائل کے اوپر جس کے اوپر سلف کا اجماع ہو، جس چیز کے اوپر سلف کا اجماع ہو۔ امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام نافع، سفیان الثوری، سفیان ابن عیینہ، یا بات کے ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن کثیر، الذہبی، تمام کے تمام علماء ایک بات کہتی ہو وہ اجماع ہے، اس سے ہم لوگ مخالف نہیں کرتے۔ اس چیز کی اہتمام کرے اصول الدعوہ کے نزدیک۔ ومنادبۃ اہل البدع وتحذیر منہ، اہل البدع جو بدعت کرتے ہیں ان سے تحذیر، لوگوں کو بچائے، لوگوں کو ان کی گمراہیوں سے۔ کیوں؟ بدعہ کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، بدعہ کا معنی یہ ہے اس چیز کو کرنا جو اصل میں ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ جو چیز دین کے اصل میں نہیں ہے ہوا بدعہ کہتے ہیں کسی چیز کو شروع کرنا۔ بدعہ اس لیے ہے کیونکہ اس نے نیا چیز شروع کی دین میں جس کا اصل نہیں تھا۔ طیب، بدعہ کے اندر بھی دو قسم ہیں، دو کیٹیگری ہیں۔ پہلا بدعہ یہ ہے جو اصل میں نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا، لیکن دوسری قسم کے بدعہ ہے جو دین میں تو ہے وہ دین، لیکن اس کا کیفیت الگ ہونے کی وجہ سے وہ بدعہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ قرآن پڑھنا عبادت ہے، لیکن کوئی شخص انتقال ہو گیا اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن کو پڑھی جاتی ہے، یہ بدعہ اس لیے ہے، حالانکہ قرآن پڑھنا دین میں ہے، لیکن جس طرح سے پڑھی جا رہی اس کا کیفیت بدلنے کی وجہ سے وہ چیز بدعہ ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ کو کوئی شخص پوچھتا کہ کیا قرآن پڑھنا بدعہ ہے، کیونکہ نہیں، تو یہ کیسے بدعہ ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بدعہ دو قسم کی ہیں۔ ایک بدعہ جو چیز اصل دین میں ہے نہیں، دوسری چیز کوئی بھی دین کی عبادت ہو سکتی ہے لیکن اس کے کیفیت جس طرح سے کی جا رہی ہے وہ چیز بدعہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال میں نے آپ کے آگے پیش کی۔ اور اہل البدعہ سے تحذیر کرے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، لوگوں کو
گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، تمام کے تمام جو چیز دین میں نئی چیز ہے وہ گمراہی ہے، اور کہ تمام گمراہی چیز کہاں پر ہے؟ جہنم کے آگ میں ہے، والعیاذ باللہ۔ اور آخراً الالتزامنا بالکتاب والسنہ فی کل شؤونها واحوالنا، ہمارے تمام زندگی کے اتاو چڑھاؤ میں اللہ رب العزت کا فرمان قرآن الکریم میں جو ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یعنی سنہ میں ہے، اس چیز کا اہتمام کرے۔ دعوت تبلیغ کیوں کی جاتی ہیں؟ پہلی بات کلمۃ اللہ فی الارض، اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جانا، ظلمات سے گمراہی سے نکال کے کس طرف لے جانا؟ نور کی طرف۔ یعنی ظلمات کیا ہے؟ اندھیرا کیا ہے؟ کفر و شرک، گمراہی۔ یہ تمام ابھی کے ایام میں کون سی گمراہی سب سے خطرناک ہے؟ لبرلزم کا، ایتھیزم کا، جو آپ کو کہتی ہے کیا کہ انسان حر ہے، فری انسان کچھ بھی کر سکے۔ تم ایک شخص ہو، آپ حر ہے، کسی کے ساتھ بھی سوئے، مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے، کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، الا کہ وہ کسی کو ضرر نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو قائما بالقسط، ایک عدل کے اوپر بنائی ہے، اور اس دنیا کو امتحان کے لیے بنائی ہے۔ لوگ اپنے شہوات کو چھوڑ کر اللہ کے اطاعت کے لیے بنائے ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس طرح کا بات کرتے ہیں وہ تمام کے تمام گمراہ ہیں، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے یہ مزہ کرو، کلو واشربو، کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن یہ حد ہیں، تلک حدود اللہ، یہ حد، یہ باؤنڈری ہے، لا تحصوها، اس کو تجاوز نہ کرو۔ اگر آپ کریں گے وعدکم جہنم، وہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے سورۃ الملک میں هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے اللہ جنہوں نے موت بنائی اور زندگی بنائی۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے کون سے بہترین وہ شخص جو اللہ کے امتحان آنے کے بعد بھی وہ شخص ثابت قدم رہتا ہے، اور تمام کے تمام نعمت اور شکر اللہ کی طرف ہی کرتا ہے۔ جب مصیبت آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے وہ شخص کو کیا کرتا ہے؟ وہ شکر کرتا ہے۔ وہ یہی ہے، صبر اور شکر کے درمیان ایک مسلمان رہتا ہے، اور اسی چیز کی طرف لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اور یہی ہے دعوت دین، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ اے لوگوں، اسی رب کا پرستش کرو، بندگی کرو، عبادت کرو جنہوں نے تمہیں اور مجھے بنائے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ ہمارا الہ، ہمارا پروردگار، تمہارا پروردگار ایک پروردگار ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو نہ جوڑو۔ اگر تم کرو گے تمہاری لیے جہنم اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، اور ہم لوگ نہیں چاہتے لوگ جہنم جائیں، اور حریص رہیں لوگوں سے۔ اور یہ اختتام کرتا ہوں اس بات سے کہ لوگوں کو کاٹیے نہیں، ان کے بات سنیے، یہ دعوت تبلیغ کا اصول ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو دعوت دین دے اور اسی وقت وہ مان لے۔ آپ کا اقامت الحجت ہوگی، حجت تو قائم ہو چکی ہے نا، نہیں، ان کو وقت دے، فرصت دے، دل کے اندر رحمت رکھیں، محبت رکھیں، قیام اللیل میں کھڑے ہو، نماز پڑھ کر دعا کریں ان احباب کے لیے جو لوگ گمراہی میں ہیں، کیونکہ ہمارے اجداد بھی ایک وقت گمراہی میں تھے، کسی نے ان کو ہدایت دی، اور ابھی ہم لوگ مسلمین ہیں، وللہ الحمد۔ بہترین روش اختیار کریں، اخلاق المسلم کے اہتمام کریں۔ ہم لوگ منہج جب بات کرتے ہیں سلف کے، ہم لوگ صرف عقیدہ کے بارے میں بات کرتے ہیں،
لیکن کیا ہمارے مساجد کے اندر، کیا ہمارے مجتمع کے اندر، کیا ہمارے گھروں کے اندر، درس گاہوں کے اندر کیا اخلاق کی ترغیب دی جاتی ہے؟ کیا ادب المسلم کے اوپر دی جاتی ہیں؟ کہ ہم لوگ ایسے مسلمان نہیں ہیں ابھی جو دعوت دین تو کرنا چاہتے ہیں لیکن دعوت دین میں کوئی بات نہیں سنتا ہے تو ہم لوگ ان کو گالی دیتے ہیں، ہم لوگ بدزبانی استعمال کرتے ہیں؟ کتنے ہیں ہم لوگ میں سے جب ہم لوگ کسی کو دعوت دیتے ہیں ہم لوگ کا دل تڑپتے ہیں ان کے لیے تاکہ وہ ہدایت میں آ جائیں؟ کیوں؟ شاید اس شخص کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے اور وہ جنت چلا جائے۔ کیا ہم نہیں چاہتے یہ چیز؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الخلق، اللہ تعالیٰ نے سب سے رحمت والے بنائے، کیا نہیں تھے؟ مدینہ کے اندر عبداللہ ابن ابی منافق کا انتقال ہوا، اللہ رب العزت نے کہا آپ 70 بار بھی اس شخص کو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 71 تک تجاوز کر لو میں اس کے لیے استغفار کروں میں تو میں کروں گا، میں کرتا۔ کیا ہمارے اندر وہ رحمت ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں اور بہترین اخلاق کی ترغیب دیں اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو جو شکار ہوتے ہیں معاشرہ کے افکار سے۔ کل کے دن میں جس بچے کو آپ نے اسکول میں بھیجا وہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ دین کی کیا ضرورت ہے، انسان تو اصل دل سے ہوتی ہے، دل صاف رہے، اصل انسان تو جس کا اخلاق اچھا ہے، دین کی کیا ضرورت؟ ہم بھی وہی ہیں، وہ بھی وہی ہیں، سارے کے سارے ہمارے ہاتھ کو کاٹے وہی خون نکلتی ہے، ان کے ہاتھ کاٹے وہ بھی خون نکلتے، سب ایک ہی ہے۔ کیا یہ نہیں کہہ سکتے؟ کیا نہیں ہو رہا ہے یہ چیز ہمارے گھروں کے اندر؟ اس کو کیسے روکا جائے؟ علم سے، حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، بہترین ترغیب سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بہترین طریقے سے مناقشہ، ڈیبیٹ، ڈسکشن کر کے ان کی فکر کو سنیں اور اپنا فکر کو آپ بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، یہ ہمارا ڈیوٹی، ہمارا فرض، واجب یہاں تک ہے ہمارا، باقی وہ شخص اپنے آپ کے اوپر غور فکر کر سکتا ہے۔ اس طرف لوگوں کو بلائیے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کو اہل الخیر میں سے بنائے، جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، لوگوں کو جنت کی طرف بلائیں اور لوگوں کو متنفر نہ کر دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بما فيه من ذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔